اے اللہ سونے، میرا سلام قبول کر۔ سوچا نماز میں تو دل کا حال بیان کرتا ہوں، اور آج آپ کو ایک خط لکھوں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو رہ جاتی ہیں اللہ جی، جو آنسوؤں کے آ جانے سے گلے میں ہی اٹک جاتی ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ سے بہتر مجھے کوئی نہیں جان سکتا، اور میرے دل کی حسرتیں آپ کے سامنے عیاں ہیں۔ ظاہر ہے بنانے والا اپنی بنائی گئی چیز سے واقف کیسے نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ سونے، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو پھر بھی بتاؤں کہ میں اس دنیا سے، اس کی حسرت سے، اس کی رنگینی سے اکتا چکا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے سامنے ایسے چیخ چلا کے رہوں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سامنے ضد کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اپنی ضد منوا لیتا ہے۔ اللہ سونے، ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ حق تو نہیں رکھتا، کیونکہ نوکر کا حق نہیں مالک سے سوال کرے، مگر اللہ جی، آپ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں؟ اللہ جی، اجازت ہے مجھے؟ اللہ جی، مجھے اپنے ہونے کی، اپنے جینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اللہ جی، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ میں شیطان نہیں ہوں جو تیری بارگاہ سے نکالا گیا ہوں۔ میں تو دن میں کئی بار تیری بارگاہ میں آتا ہوں۔ میری نمازیں بے شک ٹوٹی پھوٹی ہیں، لیکن میں نافرمان نہیں ہوں۔ میں حاضر ہوں اللہ جی، مگر اللہ جی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میں اچھا نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں جس نے ابھی تک مجھے سنبھالے رکھا ہو، مجھے اس دنیا کی تھپیڑوں سے بچا کے رکھا ہو، مگر اللہ جی، دل کا بوجھ بس ہلکا کر رہا ہوں۔ اللہ جی، جانتے ہیں مجھے خوشی راس نہیں آتی۔ میں جب جس دن ہنستا ہوں مجھے اس سے زیادہ رونا پڑتا ہے۔ آخر کیوں اللہ جی؟ یہ بے سکونت، یہ بے چینی، یہ زندگی سے نفرت، یہ اذیت، موت کی خواہش، یہ سب کیوں ہے اللہ جی؟ میں تو تجھ سے مانگتا بھی تیری محبت ہوں، کہ بس تیرا عشق مل جائے، پھر لوگ پتھر ماریں، پاگل کہیں، جھلا کملا بولیں، پرواہ نہیں ہے، لیکن تو مجھ سے لگتا ہے منہ موڑے بیٹھا ہے۔ اپنے سوالوں کے جواب کے لیے تیری کتاب کھولتا ہوں تو لگتا ہے جگہ جگہ تو مجھ سے ہی مخاطب ہے۔ کبھی صبر کی آیت میں تو کبھی تلاشنے میں، کبھی جہنم کے خوف سے تو کبھی جنت کی آرزو میں۔ اللہ سونے جی، مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ مجھے بنا کے جیسے آپ نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ ایسا مت کریں اللہ جی، میں کدھر جاؤں گا؟ اچھا ایک اور بات اللہ جی، اللہ جی، آج کل مجھے مرنے کا خیال تنگ کر رہا ہے۔ کیا کروں میں؟
مجھے لگتا ہے میری زندگی بس اتنی ہی تھی، اتنا ہی جی لیا کافی ہے، مگر مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے، آپ مجھ سے اور ناراض ہو جاؤ گے۔ اللہ جی میں بھی کیا آپ کو بتا رہا ہوں، آپ تو سب جانتے ہیں، تو جب جانتے ہیں تو مزید ثقت نہیں ہے مجھ میں، میں تھک گیا ہوں، میرے کندھے ان فرشتوں کے وزن سے شاید تھک چکے ہیں، یا پھر زندگی کا بار اٹھاتے اٹھاتے یہ جھکتے ہی جا رہے ہیں۔ برا مت مانیے گا میری باتوں کا پلیز، آپ کو پتہ ہے نا مجھے آپ کے علاوہ کوئی سنتا نہیں ہے، کاش میں اپنے آنسو بھی لکھ سکتا جو ندامت کے ہیں، جو بس میرے دل کی بڑاس ہیں۔ اللہ سونے میں بس سکون مانگتا ہوں اپنے اور اپنے جیسوں کے لیے، کہ جن کو جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں ملی، ہونٹوں کے مسکرانے سے اندر کی حالت واضح نہیں ہوتی۔ اللہ جی، اور لوگ ہنستے چہروں کو خوش سمجھتے ہیں۔ اچھا اللہ جی، اب میں اجازت چاہتا ہوں، دوبارہ لکھوں گا خط، بس کہا سنا معاف کر دیجیے گا، اس سے زیادہ ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ تو اگر خود ہے خدایا میری شہ رگ سے قریب، تو اگر خود ہے خدایا میری شہ رگ سے قریب، تو پھر یہ شانوں پہ فرشتوں کا تکلف کیسا؟ sa sa ma ba da sa 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 sa